بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک نئے پروگرام کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہیں. گیلانی صاحب، ہم کافی دنوں سے اکانومی پہ زیادہ بات نہیں کر پا رہے تھے، تو آج جو ہمارے پروگرام کا آغاز ہے وہ ہم ایک اکنامک سٹوری سے جو ہے وہ کریں گے. ایک تو یہ ہے کہ آئی ایم ایف کی ٹیم نیکسٹ منتھ پاکستان کے چوتھا ریویو کرنے کے لیے جو ایکسٹینڈڈ فنڈ فیسلٹی ہے وہ اسلام آباد پہنچ رہی ہے، اور پاکستان کی حکومت آج کل ان کی ریکوائرمنٹس پورا کرنے کے لیے مختلف چیزیں کر رہی ہے. ان میں سے ایک یہ ہے کہ جو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے واشنگٹن سے $10 بلین کی، اس کی میں کہانی آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان کا کیا پلان ہے. چونکہ پاکستان یہ چاہتا ہے کہ وہ جو شارٹ ٹرم پہ بائی لیٹرل ڈیٹ ہے سعودی عرب کا اور چائنا کا، وہ ہم واپس کرنا چاہتے ہیں، تاکہ یہ جو پرائم منسٹر کو ہر 2-3 مہینے بعد ایک ریکویسٹ بھجوانی پڑتی ہے، اس سے اپنی جان جو ہے وہ ہم چھڑوا لیں. ایک تو یہ ٹاپک ہے جو سب سے پہلے میں آپ کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. دوسرا ٹاپک جو ہے وہ آزاد کشمیر ہے. آزاد کشمیر میں نئے وزیر اعظم منتخب ہو گئے ہیں. ان کا انتخاب جو ہے وہ کچھ کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے، تو وہ میں تفصیل آپ سے پوچھوں گا کہ وہ کیا کنٹروورسی ہے. تیسرا ٹاپک جو پمس کا ہے، وہ ابھی تک وہ جو 14 بچے معصوم بچے اس میں جل کر جو ہے ان کی المناک قسم کی اموات ہوئیں، اس کے بارے میں مزید ہم نے آج ڈسکشن کرنی ہے. اور آخر میں عمران خان صاحب کا موضوع ہے. اسکائی اسپورٹس پہ ان کے بچوں کا انٹرویو ہوا، اور اس پہ جو پاکستان کرکٹ بورڈ ہے اس نے کیا تھریٹ کیا، احتجاج کیا ہوا سارا کچھ، اور اس پہ کیا صورتحال ہے. اور اب یہ جو انٹرنیشنل کرکٹ کا سنیریو ہے اور وہ عمران خان کے حق میں جو بیانات آ رہے ہیں، اس کے موضوع پہ بھی ہم آخر میں بات کریں گے. تو سب سے پہلے آ جاتے ہیں اکانومی کے اوپر. اکنامک سچویشن جو ہے وہ آپ کے سامنے ہے. پیٹرول کی قیمتیں آپ کو پتہ ہے حکومت نے سخاوت کا مظاہرہ کیا، اور میرے خیال میں 50 پیسے رات کو قیمت کم کی ہے. جی ہاں. وہ آتم تائی کی قبر پہ جو ہے وہ ماری ہے انہوں نے لات لات. نہیں، میرا خیال ہے آتم تائی کی قبر پہ خود گر پڑے ہیں جا کے دونوں ٹانگیں مار کے. اللہ معاف کرے، استغفر اللہ ربی واتوب الیہ. لیکن میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ یہ جو اکنامک سچویشن ہے اور انفلیشن کے نمبر جو آ رہے ہیں وہ ڈبل ڈیجٹ میں آ گئے ہیں نا. ڈبل میں نے ڈیجٹ پہلے کے فورس کیا تھا اس چیز کو. طرف بڑھ رہا ہے معاملہ. اور خاص کر یہ جو کھانے پینے کی چیزیں ہیں، یہ جو ٹرانسپورٹرز کی ہڑتال ہے، اس کی وجہ سے بھی پرائسز میں اضافہ ہو رہا ہے. اور دیکھیے ظاہر ہے اکانومی ڈپریسڈ ہے، اس میں تو کوئی شک نہیں ہے. اب اصل کہانی وہ کھولے نا کہ کیا پہلے ادھر سے مانگ رہے تھے چائنا سے، تو چائنا نے تو ہاتھ کھڑے کر دیا پیرنٹلی کہ پہلے پیسے دیں ہمارے پھر بات کریں گے. پھر ہم سعودی عرب کی طرف بھی گئے، انہوں نے بھی کچھ اس کو ریوائز کیا ہے سرکل کو. انہوں نے کہا کہ چلاتے رہیں 5 سال اور چلا لیں، اس طرح کر لیں، کچھ ڈیفرڈ پیمنٹ پہ آئل بھی لے لیں. لیکن جو خاص طلب ہے وہ نہیں پوری ہوئی ابھی تک. تو اب ہم کیا ساری جو امیدوں کا مرکز امریکہ بہادر ہے. دیکھیں، مجھے تھوڑا سا بیک گراؤنڈ اور تھوڑی سی انفارمیشن شیئر کرنے دیں. سعودی عرب کا جو ڈپازٹس ہمارے پاس اس ٹائم پڑے ہوئے ہیں وہ $8 بلین کے ہیں، جن میں سے $5 بلین کے ڈپازٹ 2028 تک انہوں نے رول اوور کر دی ہیں. جو $3 بلین کے ڈپازٹس ہیں وہ لاسٹ اپریل میں پاکستان کو ملے تھے، جن کا پیریڈ جون تک تھا. اب جون کے بعد وہ شارٹ ٹرم پہ معاملات چل رہے ہیں. ٹھیک ہے، پاکستان نے ویسے ریکویسٹ ان سے کی ہوئی ہے کہ اس کو لانگ ٹرم کی طرف لے جائیں، لیکن ابھی تک اس پہ کوئی جواب نہیں آیا. دوسری طرف چائنا کے $4 بلین جو ہے وہ ہمارے ڈپازٹس میں پڑے ہوئے ہیں. اب حکومت پاکستان نے ایک اسٹریٹجی بنائی ہے. اب یہ وش لسٹ ہے. وہ وش لسٹ یہ ہے کہ ہم نے امریکہ کے US ٹریجری ڈپارٹمنٹ کے پاس $10 بلین کی ریکویسٹ کی ہے. جی. اور وہ $10 بلین کی جو ریکویسٹ ہے، ارجنٹینا کی طرح کا ہم چاہتے ہیں کہ ایکسچینج سٹیبلائزیشن پروگرام کے تحت $10 بلین جو ہے وہ مختص کر دیں. اس کے ساتھ ساتھ فائنانس منسٹر جو چند دن پہلے صحافیوں سے جب انہوں نے گفتگو کی،
تو انہوں نے مزید اس کو ایکسپلین کیا. انہوں نے کہا جی کہ ہم ایک تو وہ جو $10 بلین کی ہماری خواہش ہے وہ سپٹمبر تک اس پہ جواب متوقع ہے. اس کے علاوہ ہم نے سپٹمبر تک سپٹمبر یعنی اگلے مہینے تک. اب دوسری جو ہم نے ریکویسٹ کی ہوئی ہے امریکہ سے وہ ان کا ایک ایگزم بینک ہے اور ایک ڈی ایف سی ہے. ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہماری وہ گارنٹی دیں تاکہ حکومت پاکستان، ابھی آپ نے دیکھا کہ موڈیز نے بھی پاکستان کی کریڈٹ ریٹنگ کو امپروو کیا، تو اگر ان کی بیکنگ ہو ڈی ایف سی اور ایگزم بینک کی، اور دوسری طرف سے امریکہ کی طرف سے کچھ پیسے بھی آپ کو مل جائیں، ایک تو آپ کے فارن ایکسچینج ریزرو ذرا بہتر ہو جائیں گے، دوسرا جو پاکستان کی وہ گارنٹی ہے اس کو استعمال کر کے ہم جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں بانڈز ہیں وہ لانچ کرنا چاہتے ہیں. اس میں یورو بانڈ بھی ہے اور اسلامک سکوک بانڈ بھی ہے، اور اس کے ذریعے پیسے جنریٹ کر کے ہم وہ پیسے خاص کر چائنا کو اور ممکن ہو تو سعودی عرب کو واپس کرنا چاہتے ہیں جو ان کے ڈپازٹس شارٹ ٹرم پیریڈ کے ہمارے پاس پڑے ہوئے ہیں. اب اس میں سے کیا نکل کے سامنے آتا ہے یہ اگلے 4 سے 6 ویکس میں پتہ چل جائے گا. اجازت دے میں سوال پوچھ لوں جی پلیز. دیکھیں پہلے تو یہ دیکھیں نا کہ یہ چائنا کا ڈپازٹ کتنا ہے جو ارجنٹلی چائنا کو چاہیے، جو بار بار وہ ریکویسٹ کر رہا ہے کہ بھائی میرے پیسے مجھے دے دو. دیکھیں $4 بلین کے ڈپازٹس ہیں چائنا کے، $4 ارب کے. 4 ارب ڈالر کے. ٹھیک ہے. اب میرا یہ سوال ہے، دیکھیں یہ ایک امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ دو طرح سے ہے. دیکھیں ایک تو یہ چیز ہے کہ کیا آپ واقعی امریکہ سے اس طرح مدد مانگ رہے ہیں، اور ظاہر ہے آپ کو پتہ ہے کہ امریکہ اور آئی ایم ایف تو بار بار کہہ چکے ہیں کہ ہم چائنا کی ڈپینڈنس ختم کریں، تو کیا یہ ان کی طرف ہم ہاتھ بڑھا رہے ہیں کہ ٹھیک ہے آپ ہمیں دے دیں ہم ان سے جان چھڑا لیتے ہیں؟ نمبر 1. نمبر 2، کیا واقعی، کیونکہ میرا نہیں خیال حکومت اس چیز کو اون کرے گی، وہ اس کو کوشش کریں گے کہ کلیریفائی یا کانٹراڈکٹ کریں، میری انڈرسٹینڈنگ کے مطابق ہو سکتا ہے نہ کریں. کیا ہم چائنا سے اتنا جو بھی ہے ڈفرینسز کہہ لیں یا ڈسٹینس کہہ لیں یا جس کو ہم کہہ رہے ہیں کہ ان کا وہ دے کے گیٹ ریڈ آف کر لیں، یہ ہمارے لیے پاسبل ہے کہ ایک اپنا جو جس کو ہم کہتے ہیں کہ جس کی دوستی ہماری وہ اتنی بلند ہے دیواریں چین سے بھی، کہ اس سے ڈسٹینس کریٹ کر لیں؟ دیکھیں ایک بات میں نے چند ہفتے کیا ہم پہلے امریکہ کے کیمپ میں جا رہے ہیں؟ میرا سیدھا سوال ہے پولیٹیکل اکنامک، اور چائنا سے واقعی جان چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ کیا امریکہ اتنا بچہ ہے کہ اس کو نہیں پتا کہ واقعی یہ جان چھڑانا چاہ رہے ہیں یا نہیں چھڑانا چاہ رہے ہیں؟ دیکھیں میں آپ کو ایک بات اس آپ کا سوال کا جواب دینے سے پہلے، چند ہفتے پہلے میں نے اسی پروگرام میں ایک بات کی تھی کہ چائنیز مزید پاکستان کو کوئی قرضہ دینے کے لیے تیار نہیں ہے، اور اس کی اب ثبوت بھی سامنے آنے شروع ہو گئے ہیں. مثلا ایک ثبوت میں آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے کوئی تقریباً 2014 کے بعد جب سی پیک کی چیزیں سامنے آنی شروع ہوئیں، اس ٹائم سے ML1 کی بات ہو رہی تھی جی، جو مین لائن ہے، جو اپ گریڈیشن ہے کراچی سے لے کے عمران خان کے دور پشاور سے یہ تک. چل رہا تھا نا جی، نہیں، اس سے نواز شریف کے زمانے سے چل رہا تھا، پھر عمران خان کے زمانے میں بھی، اور پھر اس کے بعد بھی آج تک بھی یہ بات ہوتی رہی. اب یہ بات کنفرم ہو چکی ہے کہ ML1 کی ایک ٹیڈی پیسہ کی فائنینسنگ بھی چائنا نے نہیں کرنی. اس کا جو بنیادی سیکشن ہے کراچی سے روڑی تک، وہ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کوئی 450 ارب روپے کا لون جو ہے وہ پاکستان کو دے رہا ہے ایک اس کے لیے سیکشن کے لیے. تو چائنا نے تو مزید پاکستان میں کوئی مزید یعنی $30 بلین انویسٹمنٹ کا ارادہ نہیں ہے نا، ہم کہہ سکتے نہ ہیں انویسٹمنٹ کا ارادہ ہے نہ مزید قرضہ دینے کا ارادہ ہے. ٹھیک ہے، ان کی تو $30 بلین ہیں جو کہ اب ہم نے واپس کرنے ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ IPPs جو خاص کر کیپیسٹی ری پیمنٹس ہیں، اس میں چائنا کا میجر 50% جو ہے نا وہ چائنا کی ہے. بنیادی مسئلہ یہ ہے اس ٹائم کہ پاکستان کے پرائم منسٹر کو اور پاکستان کے فائنانس منسٹر کو اور پاکستان کے گورنر اسٹیٹ بینک کو یہ جو $4 بلین کا ڈپازٹ ہے، اس کے لیے، اور یہ مختلف ٹائم پیریڈ پہ پھیلا ہوا ہے، کچھ مارچ میں میچور ہوتا ہے، کچھ جون میں ہوتا ہے، کچھ دسمبر میں ہوتا ہے.
تو ہر 3-4 مہینے کے بعد ایک عدد لیٹر پرائم منسٹر کی طرف سے لکھنا پڑتا ہے اور ریکویسٹ کرنی پڑتی ہے کہ 1 سال کے لیے مزید رول اوور کر دیں. پاکستان اس سے جان چھڑانا چاہتا ہے. باقی تو ری فائنینسنگ جو چائنا کی ہے وہ برقرار رہے گی. ابھی $1.3 بلین ہم نے جون میں واپس کیے ہیں. $4 بلین ہیں ان کا مسئلہ ہے بیسیکلی. $1.3 بلین ہم نے واپس کیے ہیں جو آئندہ 2 سے 3 یا 4 ویکس کے دوران پاکستان میں واپس آ جائیں گے. تو نامکمل ہم چائنا سے جان چھڑانا چاہتے ہیں لیکن چائنا نے مزید کوئی انویسٹمنٹ نہیں لیکن چائنا جان چھڑانا چاہتا ہے کہ نہیں, پھر یہ بھی تو سوال ہے. چائنا اصل میں یہ کرنا چاہتا ہے کہ جو پیسے آپ کو دیے ہوئے ہیں وہ ٹائملی اس کی ری پیمنٹ انشور کریں. تو کاروبار کر رہے ہیں نا, کہہ رہا ہے کہ یار اب کچھ اب ہمیں بھی دو, واپس کرو, لگائی جا رہے ہو. ایک دیکھیں ایک چیز تو پھر ہم کیا کہہ سکتے ہیں کہ جو پاکستان چائنا کے جو ان ٹرم آف انویسٹمنٹ, ان ٹرم آف یہ جو لون اور ڈیٹ, یہ ریلیشنز ہیں کیا کسی حد تک اسٹیل میٹ کا شکار ہیں؟ مزید انویسٹمنٹ, مزید لونز انہوں نے نہیں دینا. نہیں, اور شاید یہی وجہ ہے کہ دیکھیں سی پیک کا کوئی بہت زیادہ نام نہیں اب لیا جاتا, نہ وہاں پہ کوئی انویسٹمنٹ ہو رہی ہے, نہ کوئی ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. ML1 سے سی پیک 2 کی باتیں ہوں گی, وہ باتیں ہی ہوں گی, باتیں شاتیں ہوں گی, انڈسٹریل کوآپریشن ہم چاہتے ہیں, لیکن وہ جو چائنا کا $30 بلین کا انویسٹمنٹ ہے انفراسٹرکچر کے اندر اور انرجی کے اندر, مزید اس کو ایکسپینڈ نہیں کریں گے, ایک پینی کی توقع بھی نہ رکھیں. تو بس یہ پھر ایک پولیٹیکل سلوگن ہی ہوگا نا. جب چائنا گئے تو کہا سی پیک بڑا ہمارا جی دوستی کا بڑا بانڈ ہے, اور یہ ہے, اور وہ آئے, وہ انہوں نے کہہ دیا. تو دوسرا سوال اب دیکھیں اہم یہ ہے, چائنا کے انٹرسٹ پاکستان میں رہیں گے, اسٹریٹجک ایک اور وجہ بھی آپ کو بتا دیتا ہوں, جیو پولیٹیکل انٹرسٹ رہیں گے. ایران بھی ہے ہمارے ساتھ ادھر ہمسائے میں, تو دیکھیں جیو پولیٹیکل انٹرسٹ تو نہیں ختم ہو سکتے نا ہمسایوں کے حوالے سے. اسی لیے آپ یہ دیکھیں تو انڈسٹریل کوآپریشن پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا, ML1 پہ بھی کچھ نہیں ہو رہا, کیپیسٹی ری پیمنٹس پہ بہت کچھ ہو رہا ہے, لیکن صافیوں کا جو ایکسچینج پروگرام ہے وہ جاری و ساری ہے. وہ ذہن سازی اور اورینٹیشن, نیریٹو بلڈنگ, وہ تو چلتا ہے نا. دیکھیں اصل فوکس اس وقت جیو پالیٹکس ہے میرا خیال ہے, اور ریجنل اسٹیبلٹی ہے, جس میں اب تھوڑا بہت مڈل ایسٹ بھی آ گیا ہے. لیکن ایک مجھے چائنا کی حمایت میں بھی بات کرنی ہے. وہ ساری باتیں چائنا کی حمایت میں نے نہیں, میں نے مخالفت کی ہے. میں یہ سمجھتا ہوں کہ پاکستان کا جو IMF کا پروگرام ہوا ہے جی, یہ نہیں ہو سکتا تھا اگر چائنیز کی وہ رول اوور اور ری فائنینسنگ آف کمرشل لونز وہ نہ کرنا. نہ صرف دیکھیں یہ بات نہیں, جو پاکستان کی معاشی حالت ہے مہتاب حیدر صاحب, وہ آپ سے بہتر کون جانتا ہوگا ماشاءاللہ. نہ صرف چائنا, سعودی عرب, اور وہ ایک ملک جس سے اب ہمارے تھوڑے سے ڈسٹنس پہ تعلقات ہیں, UAE, ان کے بغیر آپ کے تو فارن ریزرو زیرو پہ آئے ہوئے تھے بھائی. بالکل ایسا ہی ہے. تو یہ چیز تو ہے. اب میرا اہم سوال یہ ہے, UAE کے $3 ارب ہم نے دے دیے, چلے جب تھوڑا بہت بدمزگی ہو گئی تو دینے ہی ہوتی ہے, لیکن وہ سعودی عرب کی مدد سے ہوا ہے, اور جس کی مدد سے ہوا ہے. چلیں جب میری آپ کی تھوڑی بہت ہو گئی تو اس میں پھر ہوتا ہی ہے نا یار کہ حساب کلیئر کرو بھائی, اور کیا ہوتا ہے, تاکہ مزید بدمزگی نہ ہو. لیکن یہ پاکستان کی جو وش لسٹ ہے یہ اچھی ہے کہ ہم شارٹ ٹرم جو لونز ہیں ان سے جان چھڑائیں. اچھا اب میری بھی سن لینا, وش لسٹ تو اچھی ہے. یہ جو امریکہ کے حوالے سے تو خاص طور پہ یہ مشہور ہے, ویسے تو پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے, ایسا ہی ہوتا ہے, گیو اینڈ ٹیک ہوتی ہے. نو لنچ از فری, تو لنچ ہی فری نہیں ہوتا تو لون کہاں سے فری ہوگا $10 ارب کا. امریکہ کی کو ہم کیا پیش کریں گے, کیا پیشکش ہوگی, کیا ہم واقعی ان کے کہنے پہ چائنا سے ڈسٹینس اختیار کر لیں گے, پولیٹیکلی کیا ہم ان کو دیں گے بھائی, ان کو پاکستان میں ابھی تک کیا انٹرسٹ ہے. میرا ایز اے لے مین کوشچن ہے, آئی مے بی رانگ, کہ ابھی اتنی یہ جو کانفلکٹ ہے اس میں پاکستان نے اتنا وہ پروپیگنڈا بھی, ایون کہ کل بھی فارن آفس نے اس کو, آپ کو پتہ ہے, ان کو ایکسپلین کرنا پڑا, کلیریفائی کرنا پڑا کہ جو فیلڈ مارشل عاصم منیر ہیں وہ کسی کے انوائے بن کے, کسی کے نمائندے بن کے ایران, یعنی کہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کے نمائندے بن کے ایران نہیں گئے. بھئی ہمارے سر پہ تو خاک ڈالی جا رہی ہے کرٹیزم کے حوالے سے. پاکستان کی بات کر رہا ہوں کہ آپ امریکہ کے ایجنڈے کو فالو کر رہے ہیں, لیکن اب تک
جو صورتحال دیکھیں، میں نے بار بار یہ اپنے پروگرام میں بھی بات کی کہ امریکہ نے کون سا پاکستان کے لیے ان ساری صورتحال میں فائنینشیل پروگرام اناؤنس کیا. ہو سکتا ہے یہ کسی پہلے بھی ہم نے بات کی تھی انڈرسٹینڈنگ کے تحت آپ لے گئے ہوں یہ $10 ارب کی درخواست، اس میں پتہ نہیں وہ کیا نکلے گا، وہ سپٹمبر میں ہوپ فلی پتہ چل جائے گا، سپٹمبر پتہ چل جائے گا. لیکن گیو اینڈ ٹیک کیا ہے، میرا تو یہ کوشچن ہے بھائی. سیئنگ دی ریجنل کانفلکٹ، سیئنگ دی ریجنل سچویشن، سیئنگ پاک چائنا، ہمارے جو ڈیکیڈز اولڈ آپ کو ایک میں تھوڑی سی یاد دہانی کرانا چاہتا ہوں. ہم وہ کیمپ تو نہیں خالی کر سکتے نا. پیپلز پارٹی کے زمانے میں کوئی تقریباً $6 سے $7 بلین اوباما ایڈمنسٹریشن نے ایز اے گرانٹ منی اناؤنس کیا تھا. اس میں سے کوئی تقریباً $3 سے $4 بلین ڈسبرس ہوئے. لیکن وہ تو آئی تھنک کولیشن سپورٹ فنڈ کی بھی اب شاید وہ الگ ہے. وہ الگ تھا. وہ یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں یہ گرانٹ تھی. کولیشن سپورٹ فنڈ کا کوئی تقریباً کوئی $30 بلین جو ہے وہ پاکستان. لیکن وہ کولیشن سپورٹ فنڈ کا ذرا تھوڑا سا ایکسپلین کرنے کی ضرورت ہے. کولیشن سپورٹ فنڈ کا وہ پیسے تھے جو پاکستان کی فوج 9/11 کے بعد ٹیررسٹ کے خلاف آپریشن کر کے پاکستان میں اور سرحدی علاقوں میں جو پیسے خرچ کرتی تھی اس کے بل ہم بھجواتے تھے. ٹھیک ہے، خرچہ مرچہ. ہاں، اور وہ بل جو ہے یہاں پہ سن لیں میری بات، یہاں پہ امریکن ایمبیسی میں ایک ان کا بریگیڈیئر لیول کا سمجھ گئے بندہ بیٹھا ہوا تھا جو یہاں پہ ریکنسائل کرتا، اور اس میں سے پاکستان کے ابھی بھی $10 بلین سے زیادہ کے کلیمز ہیں جو پینڈنگ ہیں. وہ تو پینڈنگ ہیں، وہ پھر فوج کا اور ان کا معاملہ ہے نا. پینٹاگون کا معاملہ ہے اور GHQ کا معاملہ ہے. وہ سلالہ کا جب واقعہ ہوا تھا تو اس کے بعد وہ پاکستان کے پیسے بڑھنے شروع ہوئے. چلیے آپ نے ایک اور پوائنٹ مجھے بلکہ دے دیا. آپ یہ بتائیں جو آپ اوباما ایڈمنسٹریشن کی بات کر رہے تھے گرانٹ، جی وہ بتائیں نا. آپ وہ پوری ڈسبرس نہیں ہوئی تھی نا. وہ تقریباً $6 to $7 بلین انہوں نے اناؤنس کی تھی، جس میں سے کوئی تقریباً $4 بلین ڈسبرس کی. اب یہ بھی اہم پوائنٹ ہے. یہ میرا خیال ہے کہ ناظرین کے لیے دلچسپ ہونا چاہیے. دیکھیں CSF کے حوالے سے آپ نے کہا کہ $10 ارب کے کلیمز پڑے ہوئے ہیں. جی بالکل. جو اوباما گرانٹ تھی $6-7 ارب کی وہ بھی پوری نہ ہوئی. جی بالکل. اسامہ بن لادن کا واقعہ ہوا، السلام علیکم، کون منہ دوسری طرف. امریکہ بہادر کہا. وہ بعد میں کیوں آئی تھی ہلری کلنٹن، کیا ہوا تھا سارا وہ سب کو یاد ہے پاکستان میں. اس پہ تو میرا سوال دیکھیں اور مضبوط ہو جاتا ہے کہ پھر کیا گیو اینڈ ٹیک ہے بھائی. پہلے پیسے تو دیے نہیں، اب $10 ارب کی کیا گیو اینڈ ٹیک ہوگی. پھر کیا یہ جو خبریں انٹرنیشنل میڈیا میں بھی کچھ آئی ہیں آپ نے دیکھی ہوں گی جن میں واشگاف الفاظ میں ظاہر ہے. وہ تو ہیڈ لائن ایک بنانے کا طریقہ بھی ہوتا ہے. ہیڈ لائن بنائی گئی کہ چائنا سے جان چھڑانے کے لیے $10 ارب شاید کام آ جائیں گے. کیا چائنا کو نہیں پتا کیا ہو رہا ہے؟ پھر نہیں، چائنا کو پتہ ہے. دیکھیں میں پالیسی کے حوالے سے بات کر رہا ہوں. میرا خیال یہ ہے کہ پاکستان کو ایک بیلنسنگ ایکٹ کی ضرورت ہے. اس بیلنسنگ ایکٹ کے اندر یہ نہیں ہے کہ آپ ایک سے جان چھڑا کے دوسرے کی گود میں جا کے بیٹھ جائیں، یا اس سے لے کے اس کو دے دیں گے، اس سے لے کے اس کو دے دیں گے. بنیادی طور پر یہ ہماری وش لسٹ ہے. کوئی $10 بلین سارے کے سارے مجھے نہیں امید کہ مل جانے ہیں، لیکن یہ جو گارنٹیز ہیں ان گارنٹیز کی ایک مثال میں اور آپ کے سامنے رکھ دیتا ہوں. ابھی چند ماہ پہلے پاکستان نے ایک پانڈا بانڈ جاری کیا تھا، اور اس پانڈا بانڈ کی گارنٹی آپ کو پتہ ہے کس نے دی تھی؟ ایشین ڈیولپمنٹ بینک اور ایشین انفراسٹرکچر انویسٹمنٹ بینک 2 گارنٹرز تھے، جس کی وجہ سے پاکستان کو $250 ملین چائنیز مارکیٹ سے جا کے ریز کرنے میں مدد ملی. تو اسی کو ریپلیکیٹ کرنا چاہتا ہے پاکستان یورپ اور امریکہ کی مارکیٹ کے اندر کہ وہاں سے یورو بانڈ اور اسلامک ڈینومینیٹڈ سکوک بانڈ جاری کرے، اور کوئی $3-4-5 بلین جتنے بھی جنریٹ ہوں اس کے نتیجے میں یہ جو بائیلیٹرل لونز ہیں جس کے لیے بار بار رول اوور کے لیے درخواست کرنی پڑتی ہے اس سے جان چھڑائی جا سکے. اب یہ کتنا وائبل، کتنا فیزیبل ہے، یہ آئندہ آنے والے چند ماہ بتائیں گے. بالکل ایسا ہی ہے. دیکھیں اصل چیز جو ہے، جو ایک بات اور میں بات جو بھی مجھے کر لینے دیں. IMF کی پروجیکشن یہ ہے کہ اگلے سال پاکستان کی جو ایکسٹرنل فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے وہ کوئی $30 بلین کی. ماشاءاللہ IMF بھی بڑھتا ہی جا رہا ہے. وہ وجہ میں بتاتا ہوں آپ کو. جب IMF کا پروگرام اختتام کی طرف جا رہا ہوتا ہے نا تو وہ اپنی پروجیکشنز کو زیادہ دکھانا شروع کر دیتے ہیں کہ دیکھیں ہم کتنے کامیاب جا رہے ہیں. وہ کامیاب نہیں، وہ یہ دکھانا چاہتے ہیں کہ یہ کتنا ڈیسپریٹ ہو کے پاکستان کو واپس ہمارے پاس آنا پڑے گا. تو اس سلسلے میں میری فائنانس منسٹری میں کچھ لوگوں سے بات ہوئی.
انہوں نے کہا کہ ہم کچھ ایسے پلان پہ کام کر رہے ہیں کہ یہ جو فائنینسنگ کی ریکوائرمنٹ ہے $30 بلین کی، یہ ختم ہو جائے، اس میں سے کم از کم $8-9 بلین کم ہو جائے. کام ہو جائے. تو دیکھیں 13-14 تو آپ کے پاس ابھی ہیں، تو 5-6 آپ بڑھا لیں گے. اگر امریکہ کی طرف آپ دیکھ رہے ہیں 17 ہے ابھی. ہاں تو چلیں 20-25 کر لیں گے، ٹھیک ہے 20-21 کر لیں گے. تو کہیں گے یار کچھ بڑھایا ہے، مہربانی 5 سال تو پروگرام بھی تے کیتا ہے نا، مہربانی کرو یہ کرو وہ کرو. لیکن یہ ویسے بھی IMF کے پاس جانا تو ہے ہی، انہوں نے اصل سوال پھر وہاں پہ رہ جائے گا، پاکستان کو ایک اور IMF کے پروگرام کے لیے جانا پڑے گا. اب میں جو عرض کرنا چاہ رہا تھا، آپ نے بات دوسری طرف موڑ دی کہ یہ جو اب چائنا کے حوالے سے ہوگا. شبر زیادی صاحب ویسے تو ہمیں بات نہیں کرنی تھی اس موضوع پہ، انہوں نے آج بڑی کنٹروورسی کل سے چل رہی ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ چائنا سے ہم نے جو کیا وہ اچھا نہیں تھا، ہمیں یہ نہیں کرنا چاہیے تھا، ہمیں یہ کچھ. میرا یہ سوال ہے چائنا ہو یا امریکہ ہو، مہتاب صاحب آپ چونکہ زیادہ اکانومی کو دیکھتے ہیں، دیکھیں اصل چیز ہوتی ہے کہ آپ کو کوئی لون مل رہا ہے، آپ کسی سے قرضہ لے رہے ہیں، آپ کسی کی انویسٹمنٹ لا رہے ہیں، تو اس میں گیو اینڈ ٹیک کیا ہے، اس پالیسی کو اس پیسے کو آپ اپنے بینیفٹ کے لیے کیسے یوٹیلائز کرتے ہیں. اصل چیلنج تو یہ ہے کہ ہم ان پالیسیز کو، ان پیسوں کو اپنے لیے پراپر یوٹیلائز ہی نہیں کر پاتے، پھر ناکام ہوتے ہیں. تو پھر ہم کہتے ہیں کہ یار یہ IPPs بھی فیل ہو گئیں، یہ بھی فیل ہو گیا، یہ اصل بھی فیل ہو میں گیا. ان پیسوں کو ہم اپنا گھر تو پہلے ٹھیک کر لینا. پیسوں کو یوٹیلائز کرنے کا ایشو نہیں ہے. اصل ایشو یہ ہے کہ ہم اپنی کیپیبلٹی پیدا کریں کہ جس میں نان ڈیٹ کریٹنگ ڈالر انفلوز کو یقینی بنائیں. اور وہ کیسے ہو سکتے ہیں؟ پروڈکٹیو ہو کر. وہ ہم ہو نہیں سکتے، کیونکہ وہ کس طرح سے ہوں گے؟ ایکسپورٹس بڑھا کر، فارن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ لا کر، پاکستان کی جو اسکلڈ ورک فورس ہے اس کو باہر بھجوائیں، بجائے اس کے کہ جو یہاں پہ کوئی کچھ نہیں کر سکتا اور بالکل لیبر ہے وہ یہاں سے جاتی رہے. اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم اچھے ممالک جو ہے، مثلا فار انسٹنس جرمنی جو ٹیکنالوجی میں اور ان چیزوں میں ووکیشنل ٹریننگ میں بہت بہتر ہے، یہی پہ بڑا آج کل فوکس ہے جرمنی کا. ٹھیک ہے. اچھا اس کے بعد جاپان. آپ کو پتہ ہے کہ جاپان کے ساتھ ہمارے ایگریمنٹس ابھی بھی چل رہے ہیں کہ جس میں اسکلڈ ورک فورس کو جو ہے وہ یہاں سے اپنی لینگویج سکھا کر وہاں پہ بھجوا رہے ہیں، خاص کر IT کے اندر. اسی طرح کے کام جو ہے وہ کرنے کی ضرورت ہے تاکہ وہ پروڈکٹیو ہوں. پاکستان میں آپ دیکھیں نا مینوفیکچرنگ سیکٹر، ابھی آپ نے چائنا کی بات کی، یہ جو چائنا کا FTA ہے اس نے واقعی پاکستان کی اکانومی کا بیڑا غرق کر دیا ہے. دیکھیے اس میں مسئلہ نہیں، جب آپ کر رہے تھے تو اس وقت آپ وہی بات کہ پٹ یور ہاؤس ان آرڈر فرسٹ. ہم اپنے ہاؤس کو آرڈر میں کریں گے تو پھر FTA کا فائدہ ہمیں بھی ہوگا نا بھائی، صرف چائنا کو تو نہیں ہوگا. بات اتنی سی اچھا ہے. 2 FTA ہم نے اس کا سائن مطلب یہ تو نہیں کہ جس ملک نے آپ پہ مہربانی کی ہے آپ نے کیا ہے آپ نہیں، مہربانی نہیں کی نا. FTA 2 FTA ہوئے ہیں پاکستان کے چائنا کے، ایک مشرف صاحب کے زمانے میں ہوا تھا، ایک PTI کے زمانے میں ہوا. دونوں FTA کے نتیجے میں جو پاکستان کا ٹریڈ ڈیفیسٹ سب سے بڑا ہے وہ چائنا کے ساتھ ہے. میں مثال دیتا ہوں آپ کو، ہماری ایکسپورٹ $2 سے $3 بلین ہے اور چائنا کی جو ایکسپورٹ یا اور ہماری امپورٹ ہے وہ کوئی $16 سے $17 بلین ہے. اس میں چائنا کی غلطی ہے ہماری غلطی ہے؟ میں اب آپ کو بتاؤں، پوری دنیا میں چائنیز کو کمپیٹ نہیں کیا جا سکتا. ہمارا میری بات سنیں، ہماری کاسٹ آف ڈوئنگ بزنس بھی زیادہ ہے، لیکن FTA کرنے کے نتیجے میں کوئی انالیسس بھی ہوتا ہے نا، آپ انالائز کرتے ہیں. آپ اگر ایک چیز آپ کو نقصان دے رہی ہے تو اس کو ریویو کرنا چاہیے کہ نہیں کرنا چاہیے. میرا اگلا سوال یہی تھا آپ سے، آپ نے اچھی بات کی. کیا یہ جو 2 FTA ہوئے، کیا پاکستان میں گورنمنٹ نے اور کوئی انڈیپینڈنٹ ایکسپرٹ بنا کے، آپ ویسے تو پولیٹیکل ایک اکنامک کا اپنے افیئرس کمیٹی بھی بنائی ہوئی ہے پرائم منسٹر نے، ابھی کی بات کر رہا ہوں لیکن جنرلی پاسٹ کی بات کر رہا ہوں، کسی نے کوئی انڈیپینڈنٹ کنسلٹنٹس ہائر کر کے، اکنامک ایکسپرٹس ہائر کر کے کوئی رپورٹ مرتب کی ہو کہ جناب اس کو ریویو کریں، ایک تو آپ اس بات کو ذہن میں بٹھا لیں، یہ جو کنسلٹنٹس اور فارن کنسلٹنٹس کو ہائر کرنے کا کام ہے نا، نہ کر لیں، میری بات سن لینا آپ، یہ ہم نے اپنی ساری کی ساری تھنکنگ آؤٹ سورس کر دی ہے. میں یہ سوال آپ کے ذریعے پرائم منسٹر اور پاکستان کی جو اکنامک منسٹریز ہیں ان کے سامنے رکھنا چاہتا ہوں. آج تک مجھے بتائیں کہ چائنا کے ساتھ جو FTA ہوا ہے اس میں کاسٹ بینیفٹ انالیسس کسی نے کی ہے؟ وہی تو میں پوچھ رہا ہوں. نہیں ہوا نا. پہلا جب ہوا تو اس ٹائم کہا گیا PTI کے زمانے میں کہ اس کو ہم دوبارہ کرنے کی کوشش کر رہے ہیں چونکہ اس سے پاکستان کو نقصان ہوا ہے.
دوسرا FTA ہوا, آج بھی اس کے فگرز اٹھا کے دیکھ لیں, میں نیکسٹ ٹائم آپ کے لیے وہ فگر سامنے لے کر آ جاؤں گا. میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ڈبل سے ٹرپل جو ہے نا ہمارا ڈیفیسٹ ہے. چلے میں اپنی تصحیح کر دیتا ہوں. اصل میں کنسلٹنٹ میں جلدی میں نکل گیا منہ سے. کہنا یہ میں چاہ رہا تھا کہ آپ اکنامک ایکسپرٹس کی کوئی کمیٹی بٹھا کے کوئی ریویو کریں یار, اس کا ہمیں کیا فائدہ ہو رہا ہے. وہ کچھ بھی نہیں ہو رہا ہے یار. چائنا پوری دنیا میں چیزیں ڈمپ کر رہا ہے, ڈمپ. اور پاکستان میں تو آپ کو میں بتاؤں کون سی ایسی چیز ہے جو وہاں سے بن کے نہیں آ رہی. دیکھیں تو بڑا پلیئر ہے نا یار, امریکہ میں بھی وہ نہیں بڑا پلیئر ہے تو آپ اپنا وہی بات بار بار وہی بات کریں گے, کنکلوڈ کر لیں, FTA کو اسکریپ کرنے کی کر دیں, اپنے ہاؤس کو آرڈر میں لائیں گے تو یہ اسکریپ بھی کریں گے, ریویو بھی کریں گے, پالیسیز بھی بہتر کریں گے, کچھ فائدہ بھی لیں گے. یا کھا پی کے اڑا کے نعرے لگاتے رہیں گے, اڑان پاکستان, سی پیک زندہ باد, یہ وہ ہمارا نہ رہی ہیں بس. ٹھیک ہے, اور کیا. خیر بڑی تھیر اصل بات ہم نے کی اس پہ. تھوڑا سا ہم اگر اجازت دیں تو نوحہ پڑھ لیں اب, کچھ سیاسی اور یہ کچھ صحت کے حوالے سے اور کچھ اس پہ بات کر لیں پیمز کے حوالے سے. دیکھیں کل بھی زبردست پروگرام ناظرین نے پسند کیا. ٹریجڈی یہ ہے کہ ہم جو بات نہیں کر سکے کل, کہ آپ پبلک پریشر جو اس دن ہم بات کر رہے تھے نا سرس یونیورسٹی کے واقعے کی بھی آپ کو یاد ہو, ایک بیکلیش آ رہا ہے پبلک کی طرف سے, جو کچھ ہو رہا ہے معاشرے میں غلط, خاص طور پہ حکومت کی طرف سے, یا اداروں میں جو ہو رہا ہے, ہمارے تعلیمی اداروں میں, صحت کے اداروں میں. اجازت دیں اگر میری طرف آپ جی رخ روشن کر لیں, میں میسج کر رہا ہوں جی پلیز. تو وہ بیکلیش اتنا بڑھتا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ ہیپیزڈلی اتنے ایکشن لیتی ہے کہ اس کو شاید خود بھی سمجھ نہیں لگتی. اس طرح کل بھی ہم نے بات کی کہ 3 کمیٹیز آپ نے یکدم بنا دیں, کوئی پتہ ہی نہیں کون سی کمیٹی کام کر رہی ہے. پھر ظاہر ہے جو بڑے گھر کی کمیٹی ہے, پرائم منسٹر ہاؤس کی, وزیر اعظم ہاؤس کی, وہ کمیٹی کام کر رہی ہے. اس میں جو چیئرمین ہے شاہد خان, وہ خود نیب کی انکوائریاں بھگتتے رہے ہیں. آپ انٹرسٹنگلی یہ دیکھیں نا, آپ نے جو سیکٹری ہیلتھ لگا دیے اور ان کو ایڈیشنل چارج دے دیا. بیسکلی ہی ہاؤسنگ, فیڈرل جو ہاؤسنگ منسٹری ہے اس کے سیکریٹری ہیں. وہ ان پہ 3 انکوائریاں چلی گئیں, وہ رنگ روڈ کے حوالے سے, نندی پور پاور پلانٹ کے حوالے سے. لیکن وہ بلو آئیڈ ایک بیوروکریٹ ہیں شہباز شریف کے. چلیں میری ان سے ملاقات نہیں ہوئی, ویسے شاید اس وقت ہم نے کچھ لکھا تھا, مجھے یاد پڑتا ہے, لیکن ابھی دوبارہ ان سے ملاقات کریں گے ٹینٹ میں جا کے. مقصد یہ ہے, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ یہ سانحہ اتنا بڑا ہو گیا, یہ ساری اہو بقا فائر فائٹنگ کے لیے, یہ بھاگا دوڑ, یہ میڈیا پہ چل رہا ہے, انکوائری آ گئی, ٹینٹ بیٹھ گیا. کسی منسٹر نے بشمول شہزادہ محسن نقوی جو اسلام آباد کے بڑے خیر خواہ بنتے ہیں ماشاء اللہ, یا یہ جو باقی کیبنٹ کے منسٹرز ہیں, کوئی ان غریبوں کے گھروں میں گیا ہے ابھی تک؟ کسی نے پیسے دینے کا میرے خیال میں پیسہ دینا کیا ہوتا ہے یار؟ اس وقت آپ ان کو بلا لیں گے, ایک وہ پیسے بھی دے دیں گے جو کہ متبادل تو نہیں ہے نا ان کے بچوں کا, جن کو 5 سال بعد, 10 سال بعد, 12 سال بعد بھی ایسی فیملیز تھیں جن کو اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے نوازا تھا. ٹھیک کہہ رہے ہیں. تو یہ جو پیسہ دے دینا, لیکن کیا جا کے کسی نے کنسول کیا ہے؟ کیوں؟ کیونکہ غریبوں سے آپ کی جو دلی ان کی کوئی مدد کرنا یا سسٹم کو ٹھیک کرنا ان کے لیے وہ آپ کی ترجیح نہیں ہے. آپ کی ترجیح یہ تھی کہ یہاں پہ میڈیا بہت ہو گیا ہے, سارا دن یہ عید میلاد النبی پہ شور مچ رہا ہے, اب ہم کیا کریں, ہم بھی کچھ کر کے دکھائیں. غریبوں کے لیے تو آپ نے کچھ نہیں کیا. ہسپتالوں میں جو غریبوں کے لیے حال ہے وہ یہ پیمس میں ہی آپ دیکھ لیں, یا باقی پورے پنجاب پاکستان میں جا کے دیکھ لیں, یہاں سے لے کے آپ پشاور کے بھی ویسے ایک بات اور بھی ہے سر, پچھلے کوئی 30 سال سے میں اسلام آباد میں جرنلزم کر رہا ہوں. ان 30 سالوں میں ایک بھی ہاسپٹل ایسا نہیں ہے جو حکومتیں آتی ہیں, پلان کرتی ہیں, کرتی کچھ نہیں ہے. یعنی مضافات اور گرد و نواح میں سب سے زیادہ پریشر جو ہے وہ اسلام آباد کے ان 2 ہاسپٹلس کے اوپر ہے. بالکل ایسا. تو اس کا ایک حل یہ بھی ہے کہ ہم مضافات میں, مثلا PTI کے زمانے میں مجھے یاد ہے ایک پلان انہوں نے اناؤنس کیا تھا کہ ایک ترناول میں ایک ہاسپٹل بنائیں گے. اس کا کیا ہوا مجھے نہیں پتا. پھر اس کے بعد جو ہے یہ جو بارہ والی سائڈ ہے اس پہ بھی تھا, روات والی سائڈ پہ بھی تھا. ٹیکسلا میں ایک پنجاب گورنمنٹ نے ایک ہاسپٹل بنایا ہے وہاں میں, لیکن وہاں پہ بھی میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ بہت اچھا ہاسپٹل بنا ہوا ہے, لیکن وہاں پہ بھی بنیادی ضروریات ابھی تک مریم نواز صاحبہ اگر اس پہ کوئی توجہ کریں, چونکہ چودھری نثار نے بنایا تھا, وہ ان کے مخالف ہیں, اس پہ وہ توجہ نہیں ہے جو کہ توجہ دینے کی ضرورت ہے.
تو بیسک ہیلتھ یونٹ کا نام تو اپنے نام سے انہوں نے رکھ دیا وہ جنرل ہاسپٹل ہے، مریم نواز شریف کلینک. اصل مسئلہ یہ بھی ہے، لیکن ایک اصل مسئلہ یہ بھی ہے مہتاب صاحب کہ اکاؤنٹیبلٹی. آپ کے جو ہاسپٹلس میں خاص طور پہ کوئی اکاؤنٹیبلٹی نہیں ہے. آپ لیٹ نائٹ جائیں، آپ ایمرجنسیز میں جائیں، ٹرشری کیئر ہاسپٹلس میں آپ جائیں، وہاں پہ یہ جو ٹرینی ڈاکٹر بیٹھے ہوتے ہیں، جو ہاؤس جاب کر رہے ہوتے ہیں، ان کو آپ نے پرماننٹ وہاں پہ بٹھایا ہوتا ہے. سینئر ڈاکٹر کبھی آپ کو دیکھنے کو نہیں وہاں پہ ملتا. یہ اکاؤنٹیبلٹی کس نے کرنی ہے یار؟ یہ سسٹم کو بہتر بجائے یہ فائر فائٹنگ کریں آپ، یہ بٹ کے ان کو 50 لاکھ بھی دے دیں، انکوائری رپورٹ میں 2-4 بندے سسپینڈ بھی کر دیں گے، ای ڈی کو بھی شاید آپ ہٹا دیں. کل بھی میں نے عرض کیا تھا. لیکن کیا اس سے سسٹم ٹھیک ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا. اکاؤنٹیبلٹی کیوں نہیں ٹھیک کرتے آپ؟ یہ سیکٹری صاحب وہاں پہ ٹینٹ لگا کے بیٹھ گئے ہیں. بھائی آپ اپنا کام کریں نا، ہاسپٹل کو آٹونومس رکھیں. وہاں پہ میں نے کل بھی گزارش کی تھی کہ ای ڈی کو بیٹھنا چاہیے تھا وہاں پہ. سیکٹری کا کیا کام ہے وہاں پہ بیٹھنے کا؟ لیکن چونکہ وہ پرائم منسٹر کے نمائندہ ہیں، شو یہ کرنا ہے پولیٹیکلی آپ نے کہ یہ سارا کچھ اب ہم کر رہے ہیں. پیچ ورک، پرائم منسٹر صاحب اور ان پیچ کی ورک، ٹیم ہم کر رہے ہیں، اپنے پیچ ورک کے بیوروکریٹ ماسٹر ہیں. تو جو بھی ہے یہ اس طرح سے سسٹم نہیں چلتے ہیں. بدقسمتی یہ ہے. دیکھیں یہ واقعات ہوتے رہیں گے. وہی بات جو ویسے کل ایک بھی بات ہم نے میں آپ بات کو کی. بتاؤں، یہ مسلم لیگ نواز کا ترا امتیاز ہے یہ پیچ نہیں ورک. خیر ایسے نہیں کریں. میرا خیال ہے گورننس کا ہر طرف ہی برا حال تھا. پی اے ٹی آئی کے دور میں بھی کوئی اچھی گورنر نہیں تھی، معافی کی تھی. بالکل ٹھیک کچھ کہہ رہے سسٹم ہیں. شاید بہتر ہو. کچھ لوگ کہتے ہیں کے پی میں بہت بہتر تھا، لیکن اب تو خیر وہ اتنی مار کھا کے انہیں اور مسائل بڑے ہیں پی ٹی آئی کو. نہیں، انہوں نے کیا آپ کے ان پی کو میں بھی دیکھیں گورننس 30-40 سال کا تجربہ بھی ہے نا. تجربہ بھی ہے. ٹھیک ہے، یہ تجربے کار قسم کے پیچ ورک کرتے ہیں. پیچ ورک کے ماسٹر ہیں. اٹس ناٹ پیچ ورک، اٹس کالڈ مینجمنٹ. پیچ ورک یہ مینجمنٹ ہوتی ہے بیسیکلی کہ کس طریقے سے ایشوز کو ہم نے سارٹ آؤٹ کر کے دیکھ کے اس طریقے سے چیزوں کو کنٹرول میں نیوی ہو رکھنا کے ہے. گزر جانا. نہیں فخر سے گزریں گے کہ دیکھیں میری رپورٹ پہ کیا ایکشن لیا گیا، میری رپورٹ نے کیا کہا. یہ بدقسمتی یہ ہے اصل میں وہ میں نے کل بھی کہا تھا کہ سارا وہ درمیانے لوگ بیچارے پھنس جائیں گے، ای ڈی شاید ہٹ جائے، باقی سسٹم ویسے کا ویسے ہی ہے. مشکل ہے لیکن چلیں دیکھتے ہیں. اچھا آ جائے فائنل ٹاپک پہ، پہلے آزاد ٹائم کشمیر لمبا ہو میں گیا. ہمارے گیلانی بھائی منتخب ہو گئے ہیں وزیر اعظم یار. ان کو مبارکباد سید افتخار گیلانی کو جناب. 30 ووٹ لے کے آزاد کشمیر کے منتخب ہو گئے ہیں. لیکن وہ تو الیکشن ہار نہیں گئے تھے. الیکشن ہارے تھے نا یار، لیکن ٹیکنوکریٹ کی سیٹ پہ وہ پارٹی نے ان کو نامینیٹ کیا تھا. اس کے بعد 30 ووٹ لیے ہیں. مظفر آباد سے آ رہے تھے، مظفر آباد شہر سے ہی آ رہے تھے. یہ جو 2 شاہ غلام قادر ہیں جو پی ایم ایل این نواز لیگ کے صدر ہیں کشمیر میں، وہ پہلے ان کو نامینیٹ کیا گیا تھا. پھر اچانک 4 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی پرائم منسٹر ہاؤس میں. وہاں پہ کہا گیا جی افتخار گیلانی صاحب ہی ہیں. وہ مجھے بڑے بھائی کہہ رہے ہیں کہ افتخار گیلانی صاحب ہی ہیں. تو گیلانی صاحب کے لیے جو رجسٹ کیا ہے جو سینئر لیڈرز سے راجہ فاروق حیدر اور شاہ غلام قادر، تو انہوں نے تو ووٹ نہیں دیا، ایبسٹین کیا ہے. لیکن انہوں نے اپنے باقی ساتھیوں کو بھی نہیں روکا. تو اس لحاظ سے 2 ووٹ ان کے نہیں ڈلے. انہوں نے ایبسٹین کیا، اپنی بات پہ قائم رہے ہیں، اختلاف رکھتے ہیں اس فیصلے سے. اس سے ظاہر ہوتا ہے پارٹی کے اندر کتنی ڈیموکریسی ہے. لیکن ایک چیز مجھے اجازت دیں بار بار کہ یہ جو افتخار گیلانی پہ یہ اب کرٹیسزم بہت زیادہ کیا جا رہا ہے نا. دیکھیں وہ بھی پارٹی کے بندے ہیں. 2011 میں ایم ایل اے منتخب ہوئے تھے، 2016 میں ہونے کی وجہ سے ان کی حمایت تو نہیں کر رہے. 2016 میں منتخب ہوئے مجھے تھے، جواب دیں 21 اور 26 میں ہار گئے. تو کیا ہوا یار، سیاسی ورکر تو ہے نا بھائی. وہ گیلانی کہیں آپس میں نیکسس تو نہیں ہے. چل اللہ کرے ہو جائے یار، وہ تو ہوتا ہی ہے، ویسے ہی ہوتا ہے. لیکن اگر وہ ان کی جو سیاسی جدوجہد ہے وہ کوئی 15-20 سال پرانی ہے، اس کو تو آپ انکار نہیں کر سکتے. 2011 میں بھی جیتے تھے، نون لیگ سے جیتے تھے. تو پارٹی اب جس طرح ایک جگہ پہلے بھی میں نے کہا کہ شاہد حقان عباسی کو بنانا تھا، ان کو لاہور سے آپ نے الیکشن لڑوا دیا. تو یہ تو چلتا رہتا ہے پارٹیوں کے اندر. آپ کے فیورٹ ہیں کوئی، یہ اٹس کویشچن یہ ہے بیسیکلی کہ پارٹی کے اندر کتنی ڈیموکریسی ہے، یہ اس کا کویشچن ہے. باقی تو وشم بیسٹ آف لک کے اللہ کرے وہ جا کے راولا کوٹ والوں سے بھی بات کر لیں یار، جو بیچارے احتجاج پہ بیٹھے ہوئے ہیں. میرا خیال ہے کہ پولیٹیکل آدمی ہیں، ان سے کوئی نہ کوئی سید ایک اور سید بادشاہ کا راستہ کھولیں. ایک اور سید بادشاہ. بالکل ٹھیک ہے. اچھا اب یہ بتائیں کہ عمران خان کے بچوں کا انٹرویو شاید نشر ہونے کے بعد کیا کنٹروورسی کریٹ ہوئی ہے؟ دیکھیں کنٹروورسی کیا، دیکھیں وہ کافی جب سے یہ دیکھیں آئسولیشن میں گئے ہیں عمران خان. آئسولیشن ان دی سینس کہ آپ نے ان کی ملاقاتیں بند کر دی ہیں، حکومت وقت نے یا اسٹیبلشمنٹ نے، دونوں کو ہم کہہ دیتے ہیں. تو آئسولیشن کے بعد ان کے آپ کو پتہ ہے کہ دونوں بیٹے جو وہ ایکٹیو ہوئے. انہوں نے مختلف جگہ پہ جا کے پریس کانفرنسز کی، احتجاج کیے، بات کی، کنسرن شو کیے ایز سن
کہ جناب ہمارے باپ کی جان کو خطرہ ہے، اس طرح سے ان کو آپ نے بالکل ایک آئسولیشن میں رکھا ہوا ہے، ملنے نہیں دے رہے، ان کے رائٹس جو ہے پرزنر کے طور پہ وہ نہیں ایکسیپٹ کیے جا رہے، ان کی جو پولیٹیکل سٹرگل ہے اس کے حوالے سے وہ بات کرتے ہیں، اور پولیٹیکل وکٹمائزیشن اور ایک وہ جو ایک خدا نخواستہ فیئر شیئر پی کرتے سی ہیں. بی نے کیا کیا؟ وہ میں بتاتا ہوں نا. اس سے پہلے دیکھیں وہ انٹرویوز بار بار دے رہے ہیں. یہ جو اسکائی اسپورٹس پہ جو ایک انٹرویو انہوں نے دیا، اس سے پہلے بھی ایک دن پہلے آپ کو پتہ ہے انہوں نے پاکستان کے جو انٹرنیشنل میڈیا ہے وہاں پہ بھی ایک انہوں نے کوئی آن لائن ایک میٹنگ اور پریس کانفرنس کی ہے. میں نے تو خیر نہیں وہ اٹینڈ کی، لیکن یہ اس کی بھی رپورٹنگ ہوئی ہے. انہوں نے جب کوئی میچ ہو رہا تھا تو بریک کے دوران انہوں نے وہ انٹرویو کے کلپ یا پرومو یا ٹیزر وہ شیئر کر دیا، جس سے پی سی بی میں کھلبلی مچ گئی. اب ظاہر ہے پی سی بی میں تو کھلبلی مچنا بنتی ہے نا. پی سی بی کے آپ کو پتہ ہے کون ہے ہیڈ، وہ تو فیلڈ مارشل کے چہرہ مہرہ شہزادہ محسن نقوی ہیں. تو انہوں نے بڑا پروٹیسٹ کیا ہے، کوئی ان رائٹنگ میں لکھا ہے. دیٹس ویری ایکچولی یہ بھی کہا تھا کہ پاکستان کی ٹیم جو ہے وہ نہیں جائے گی کھیلنے کے لیے. یہ میں نے نہیں، یہ میں اس کو کنفرم نہیں کرتا، لیکن اٹس ویری اسٹرینج کہ آپ اگر وہ اپنا کوئی پرومو چلا رہے ہیں تو آپ اس سے ظاہر ہوتا ہے کہ کتنا عمران خان کے متعلق آپ سنا ہے کہ یہ کہا گیا کہ اگر آپ یہ انٹرویو کریں گے نشر تو ہم جو ہے وہ پاکستان کی کرکٹ ٹیم جو ہے کو میچ کے حوالے سے نشر تو ہو ہی جائے گا. لیکن وہ سنا ہے کہ نشر ہو گیا ہوا ہے میرا خیال ہے. ہاں جی، کیونکہ اس کے کلپس میں نے کہیں پہ دیکھے ہیں. تو یہ جو اس طرح کے خوف ہیں یہ پھر بتاتے ہیں کہ عمران خان سے کتنے آپ واقعی خوف زدہ ہیں بیسیکلی. اور وہ جو مختلف کرکٹرز ہیں وہ بھی عمران خان کے ٹویٹ کر رہے ہیں. 22 کپتانوں نے خط بھی لکھا ہے، گو کہ اس میں پاکستان کے کوئی کپتان نہیں ہے سابق انٹرنیشنل لیول کے مشہور، لیکن انہوں نے بھی خط لکھا ہے جو ان کے میڈیکل ٹریٹمنٹ کے حوالے سے. آسٹریلیا کی جو کرکٹ کے ہیں وہ بھی اس میں شامل وہ بھی. اب دیکھیں بال جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کورٹ میں ہے، اور وہ دیکھتے ہیں کہ کیا کرتے ہیں جناب علی اس حوالے سے کہ کتنا ظاہر ہے. دیکھیں ایز اے اولاد دے آر وریڈ، وہ اپنی جو آواز ہے وہ بلند کر رہے ہیں. اور بہت زیادہ انٹرنیشنل میڈیا بھی آپ دیکھیں فیئرلی اسپیکنگ تو ساتھ نہیں دے رہا اس طریقے سے. ویسے ایک بات اگر کہیں ان کی آواز اٹھ جاتی ہے تو حکومت کو اتنا خوفزدہ تو نہیں ہونا چاہیے. ایک بات آج کل کوئی ہو رہی ہے کیا کہ کوئی نہ کوئی بات چیت بیک گراؤنڈ میں چل رہی ہے. چلیے اچھی بات ہے، چلنی چاہیے. میں تو شروع دن سے کہہ رہا ہوں بھائی بات چیت کریں. اسٹیبلشمنٹ ایک حقیقت ہے، چاہے اس کو آپ میٹھی ہے حقیقت کہہ لیں یا تلخ حقیقت کہہ لیں، لیکن آپ اس ملک کا نظام ان کے بغیر نہیں چلتا. تو آپ ایک انڈرسٹینڈنگ کریٹ کریں. آپ سے جو بہت بڑی سیاسی غلطیاں ہوئی ہیں آپ ان کو اون کریں. ان کے لیے آپ بالکل آپ کو اپالوجائز کرنا چاہیے، آپ کو پوری قوم کے سامنے کرنا چاہیے، اور اپنے سیاسی سفر کو آگے جاری رکھیں. یار اس میں تو میرا حل ہے کوئی مذائقہ نہیں. میں بار بار یہ کہتا ہوں کہ آپ نے سیاسی غلطیاں کی ہیں، آپ مانیں اپنی غلطیوں کو. یار آپ کی بات سے چلے میں پورا سہمت نہیں ہوں، لیکن میں خاموشی نہیں. آپ کیا کہتے ہیں نہیں کہ سیاسی غلطیاں کی؟ پہلے بتا لینا مجھے ایک منٹ. میرا خیال یہ ہے کہ دونوں سائڈ سے کچھ نہ کچھ چیزیں ہوئی ہیں. وہ دونوں سائڈز تھوڑا تھوڑا پیچھے آئیں اور پیچھے آ کر کوئی درمیانی راستہ نکالنے کی کوشش کریں. بہرحال اس میں دیر بڑی ہو ہی رہی ہے نا، بہرحال ہو رہی ہے. حل بیٹھ کر بات چیت میں ہے. میں اپنے دیکھنے والوں سے گزارش کرنا چاہتا ہوں کہ ہم نے 4 ٹاپکس کمپریہنسولی شیر حاصل گفتگو کی ہے. اب آپ سے گزارش ہے کہ آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا ہے، شیئرنگ کرنی ہے، اور میکسیمم اس کے اوپر کمنٹس بھی دینے ہیں. تو اجازت دیجیے، اللہ حافظ.